الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وفي مقام آخر والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے
یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں ہوگا، وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہر ساجد کا پیارا مسجود ہے، اور درود و سلام بے شمار لاتعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مالک کا احسان ہے کہ آج اللہ نے پھر ہمیں رمضان المبارک میں دوسرا جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ مالک و مولا اس رمضان کے مبارک جمعہ کے طفیل اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج ہمارے بیان کا موضوع جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے، زکوٰۃ دینے کے فضائل اور نہ دینے کے نقصانات۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیان کر کے سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے فضائل بیان کرنے سے پہلے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی، اور روزے فرض ہونے سے پہلے دوسری ہی ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ روزے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی اور دوسری ہجری میں یہ فرض ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ اور ایک مقام پہ ایسا بھی فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ۔ 18 پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح کو پا لیا، کامیابی کو پا لیا۔ تو مومنین کی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی، ایک نشانی، ایک کام بیان فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اے حبیب آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو لیں، تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا،
ان کو آپ پاک کر دیں، صاف ستھرا کر دیں، اس سے کیا کر دیں؟ پاک اور صاف ستھرا کر دیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکن لہم، یہ ان کے لیے باران رحمت ہے، ان کے دلوں کا سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا امت کے لیے، سرکار کے غلاموں کے لیے وہ کتنی عظیم نعمت ہے، وہ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ان کے لیے چین اور سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب سے بڑھ کر سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کئی بار ایسا ہوا اپنے صدقات نافلہ بھی واجبہ بھی لے کر آتے، سرکار آگے فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس آتا ہے، حضور میری یہ زکوٰۃ ہے، تو آپ اس کو آگے جو شرعی مصارف ہیں اس کے ان میں تقسیم فرما دیں، تو یہ شرعاً طریقہ کار درست ہے کہ صحابہ کا ایسا مبارک طریقہ تھا کہ اپنے اموال سرکار کی بارگاہ میں لے کر آتے، سرکار آگے مساکین اور فقراء میں تقسیم فرماتے۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ جو بندہ ادا کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ فرمایا نا وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ آپ انہیں پاک اور صاف ستھرا کر دیں اسے۔ اور پھر ایک سنت اس میں یہ بھی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ جو صدقات لینے والا ہو، جو صدقات لے رہا ہے، کسی کی زکوٰۃ کو لے رہا ہے، تو اس کے لیے ایک سنت یہ ہے کہ دینے والے کے لیے دعا کر دیں، دینے والے کے لیے دعا کر دیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ تو یہ دعا جو ہے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، فرمایا اے حبیب آپ کی دعائیں جو ہیں ان کے لیے سکون اور اطمینان کا سبب ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر میں نیکیاں دیکھوں کہ میرے غلام نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا میں اللہ کا شکر اور حمد بجا لاتا ہوں، اور اگر دیکھوں کہ گناہ گار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سے استغفار کرتا ہوں تمہارے لیے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، یوں میرے آقا آج بھی اپنی دعاؤں سے اپنے غلاموں کو نواز رہے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں نواز رہے تھے۔ تو زکوٰۃ دینا، اس کی قرآن میں بھی تعلیم ہے، اللہ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا اور وہ لوگ جن کو ہم نے رزق دیا ان کو کیا چاہیے، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی ایک صفت بیان فرمائی۔ تو بہرحال احادیث میں بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، اور قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ تو ایسی عظیم الشان آیہ مقدسہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کھجور کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے،
آپ تو دیہاتی لوگ ہیں نا، تو آپ یہ مثال بالخصوص بڑی جلدی سمجھ آ جاسی کہ جی اپنے گاں دا پھل ہوے وچھی یا وچھا، بچھڑی یا بچھڑا، یا مجھ دا کٹی یا کٹا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں نا۔ تو جب پرورش کرتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے اگر کھجور کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر دیا جاتا ہے، وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اتنا عظیم الشان ثواب۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک مثال کے طور پر ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایک دانہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس ایک دانے سے کیا ہوا جی؟ انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں ہوں گی، پھر ان میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنا کر دے، وہ اس سے بھی بڑھا دے۔ تو یوں صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے یا نافلہ ہے، ان کا دینا یہ بڑا عظیم الشان کام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑا معنی رکھتا ہے، بڑا ثواب رکھتا ہے، اس کا بڑا عظیم الشان بدلہ ہے۔ جو صدقات ہمارے اوپر دینا واجب ہے، فرض ہے، وہ تو دینے ہی دینے۔ صحابہ میں ایک بڑی عظیم الشان کڑن ہوا کرتی تھی، سرکار کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صدقات نافلہ بھی بڑے جذبے سے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرنے والے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے باغ میں گئے ہوئے تھے، تو عصر کی جماعت فوت ہو گئی، آپ کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے۔ جب واپسی پہ آئے، پتہ چلا، پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ حضور جماعت تو ہو گئی۔ آپ نے بڑا افسوس کیا کہ ہے میری جماعت فوت ہو گئی۔ پھر وہاں جو حاضرین تھے نا، ان کو گواہ کر کے آپ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں یہ اپنا باغ جس کی وجہ سے آج میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی، یہ میں اپنا باغ مساکین اور فقراء کے لیے صدقہ کرتا ہوں، تاکہ آج کی جو جماعت فوت ہوئی ہے اس کا کفارہ بن جائے۔ ایسا عظیم الشان جذبہ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا بھی آتا ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دے لی، انہوں نے اپنے مالوں کو کلوں میں محفوظ کر لیا، ان کے مال جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک جانب تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ دینے کی اتنی عظیم الشان فضیلت ہے، فضائل ہیں، برکات ہیں، اور دوسری جانب وہ ہیں جو نہیں دینے والے، نہیں دیتے زکوٰۃ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، کہ وہ لوگ ہرگز نہ سمجھیں، ایسا نہ سمجھیں کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا اور وہ بخل کرتے ہیں، ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے دیا، تو وہ اس کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، وہ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے لیے کتنی عبرت ناک یہ وعید ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت وہ لوگ جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سارا مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور جس کی پیشانی کے اوپر 2 نشان ہوں گے، یہ سارا کا سارا سانپ بن جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ اس شخص کے گلے میں آ جائے گا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان قریب جس میں انہوں نے بخل کیا وہ توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، اس کے گلے میں آ جائے گا، پھر اس کی باچھوں سے پکڑے گا، واچھاں تو
یہ سانپ جو ہے اس کو پکڑے گا اور پتہ کیا کہے گا، انا مالکا و کنزکا، میں ہوں تمہارا مال، وانا کنزکا، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی آیہ مقدسہ پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی مال جو ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا بھی روایتوں میں آیا کہ کل بروز قیامت یہ مال جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ مال سانپ بن جائے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا، اسے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اور مالک اس سے بھاگے گا، مالک اسے بھاگے گا اور یہ اسے تلاش کرے گا، اسے پکڑے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک کہ صاحب نزہۃ المجالس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ ایک شخص فوت ہوا، تو فوت ہونے کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے ایک قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، قبر کھودنے کے بعد اچانک اس قبر میں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ آ گیا۔ اب وہ سارے چلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، ایسا ہوا کہ قبر کھودی گئی اور اچانک اس میں سانپ ایک بہت بڑا اژدہا ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کسی اور جگہ پہ قبر کھود لیں۔ دوسری جگہ پہ کھودی گئی، اس میں بھی اچانک سانپ آ گیا۔ تیسری جگہ پہ کھودی گئی، اس میں بھی سانپ، یہاں تک کہ 7 مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی گئی، 7 قبریں بنائی گئی اور ہر قبر میں سانپ سامنے، بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے۔ بالآخر آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ جب پوچھا گیا کہ آخر یہ ایسا کام کون سا کرتا تھا، اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ہمارا اسلام تو ایسا پیارا اسلام ہے یار۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر علاج کیا کرو۔ کوئی پریشانی آ جائے نا، ویسے ہی ہم 3 4 10 ہزار لاکھ بھی لگا کر آ جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس ہاتھ باندھ کے دے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کاش اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں یہ ایسی سوچ دے کہ جانے سے پہلے کم از کم علاج کروائیں۔ آپ علاج کروانا سنت ہے، کم از کم اتنی سوچ تو ہونی چاہیے کہ جانے سے پہلے یار کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں لاکھوں کی دوائیں جو ہیں وہ کام نہ آئیں، وہ کام کرنا چھوڑ جائیں، تو یہ 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 500 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دیا ہوا کام آ جائے اور اس کو شفا مل جائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، زکوٰۃ دینے اور نہ دینے کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس کی چند شرائط ہیں۔ مال کتنا ہونا چاہیے، عاقل بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور کم از کم اس کے پاس مال کتنا ہو۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں یا 7.5 تولے سونا کے برابر۔ اگر دونوں نصاب پورے نہیں ہیں، کم ہے، تو پھر دونوں کو ملا لیا جائے گا۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر وہ مالیت بنتی ہے، اگر کوئی شخص اتنی مالیت کا مالک ہے اور اس کے پاس پڑی ہے حاجت اصلیہ سے زائد، اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر مال تجارت اتنا ہے یا اتنے سے زیادہ ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ ہمارے کتنے ہی ایسے دکانوں والے ہیں، پرچون والی دکان ہے یا دوسری دکانیں ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو بالکل زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں۔ کئیوں کے لیے اگر یہ مسئلہ بیان کیا جائے وہ سمجھتے ہیں شاید سب سے پہلے یہ ہم نے تو ابھی مسئلہ سنا ہے، حالانکہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور دینی پڑے گی۔ اگر نہیں دیں گے تو اگلے جہان میں اس کا حق حساب تو ہوگا۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کا ایک خاص حصہ ہے، کتنا حصہ یار؟ 40واں حصہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، 2.5%، یعنی 40,000 ہے نا، اگر
تو 40,000 میں سے کیا بنتا؟ 1,000 روپیہ بنتا۔ تو اب 1,00,000 میں سے کتنا بن جائے گا؟ 2500، 2,500۔ تو کیا یہ زیادہ ہے؟ یہ تو وہ زکوٰۃ ہے نا۔ پھر اس میں ایسا بھی نہیں ہے زکوٰۃ میں کہ ہر مہینے میں دینی ہے، پورا سال گزر جائے گا۔ یہ جو سونا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا سائمہ جانور جو ہے، یہ وہ مال ہے نا جن کی وجہ سے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جن کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سائمہ جانور اسے کہتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ مفت چرے۔ تو اس میں گائیں، بھینسیں، بکریاں، اونٹ سارے شامل ہو جائیں گے جو اس کنڈیشن میں آئیں گے، مفت چرنے والے ہیں۔ پھر ان کی مخصوص تعداد ہے کہ اتنی تعداد ہوگی تو پھر اتنے دینے پڑیں گے۔ تو بہرحال یہ اموال جو ہیں ان میں زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت نے جو فرض کی ہے، ہمارے اوپر لازم کی ہے، وہ ہمیں نکالنی چاہیے۔ اگر نہیں نکالیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، چلا ہی جانا ہے، پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ زکوٰۃ کتنی عظیم چیز ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جنہیں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی اساس، بنیاد جو 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، زکوٰۃ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اگر نہیں ادا کریں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نہیں، پوچھا جائے گا۔ یہ فرض ہے، اور اس کی جو فرضیت ہے یہ قطعی ہے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، قیاس سے بھی ثابت ہے۔ تو جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک بندہ انکار تو نہیں کرتا لیکن دیتا نہیں، تو اس کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ وہ گناہ گار ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ حاکم وقت، قاضی اسلام، اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ نہیں دیتا، دیکھیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ، کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم اگر زکوٰۃ نہیں دو گے میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ یعنی زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایسا بھی فرمایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ زکوٰۃ یہ ہے، یہ اسلام کا پل ہے، اسلام کا پل ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا سرے سے انکار ہی کرتا ہے، منکر ہے، وہ کافر ہے، اور جو انکار نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ گناہ گار ہے، قتل کا مستحق ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ دینے میں تاخیر کرتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام یہ صورت پائی جاتی ہے، پتہ ہے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، پیداوار کی زکوٰۃ ہو یا یہ مالی کاروبار کی زکوٰۃ ہو، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ ہے میرے اوپر فرض ہے، لیکن پھر بھی بغیر کسی وجہ کے تاخیر کرتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنے والا ہے، علماء نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے۔ یعنی جہاں اسلام کہتا ہے نا کہ ایک مسلمان کی گواہی قبول کی جائے، تو ایسا شخص جو زکوٰۃ دینے میں دیر کرنے والا ہے، تاخیر کرنے والا ہے، اس کی گواہی نہ قبول کی جائے، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، زکوٰۃ کے حوالے سے بالخصوص دیکھیں، جیسے آج کل کا یہ ہمارا خاص ایونٹ چلا ہوا ہے کہ عشر کے ایام ہے، کیا ہے؟ عشر کے ایام۔ اور یہ جو ہے نا عشر، یہ بھی ایک زکوٰۃ کی ہی قسم ہے، یعنی زمین سے جو ہم حاصل کرتے ہیں، شریعت نے اس میں جو مقرر کیا ہے وہ اس کو ہم عشر کہتے ہیں، ہے وہ بھی زکوٰۃ۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اور عشر میں کچھ چیزیں جو ہیں ان میں فرق ہے، کہ جیسے زکوٰۃ میں عاقل بالغ ہونا شرط ہے،
ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عشر ہے اس میں عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی اگر یہ زمین سے نفع حاصل کرتا ہے، اس نے پیداوار حاصل کی ہے، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی عشر لازم ہے۔ اب اس کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جو ہے وہ 10واں حصہ دیا جاتا ہے، عشر کا معنی 10واں، تو اس لیے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہماری پیداوار ہے زمین سے، جو ہم بطور نفع حاصل کرتے ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں، ہماری گندم ہے، کماد ہے، باجرہ ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات باقاعدہ جیسے یہ چارہ وغیرہ بھینسوں کے لیے بویا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے عشر لازم ہے، لیکن ہم نہیں ادا کرتے۔ قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل کو کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ امام اہل سنت، امام المفسرین، امام المحدثین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے مفسرین کی جو اس آیت میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ جو ہے نا کہ فصل کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، اس سے مراد عشر لیتے ہیں، کہ اس سے مراد عشر ہے۔ لیکن ہماری پیداوار کیا ہوتا ہے آج کل؟ جیسے گندم کا سیزن چل رہا ہے، کیا کریں گے یہ اللہ والے؟ ایسا کرتے ہیں کہ فصل کاٹ دی، گندم ساری گھر آ گئی، اب کیا کریں گے؟ دلیے کی ایک دیگ پکا دیں گے۔ کسی نے مسئلہ بتایا، بیان کر دیا، یار میں نے تو ایک دیگ پکا کے نا اس کو تقسیم کر دیا، کیا یہ تمہاری عشر ادا ہو گیا؟ عشر ایسے نہیں ادا ہوتا۔ زکوٰۃ کے اور عشر کے خاص مصارف ہیں، خاص افراد ہیں جن کو دیا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ قرآن پاک میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ جو ہے یہ اب نہیں ہے، یہ منسوخ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے 7 مصارف ہیں جن کو، ان میں سے فقیر مسکین بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے زکوٰۃ یا عشر اپنا دینا ہے۔ لیکن عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، کئی جو ہیں وہ دلیے کی دیگ پکا کے کونے پہ ہو جاتے ہیں، ہم نے عشر ادا کر دیا، کوئی کسی اور طرح۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے یہ اپنے باپ کو نہیں دی جا سکتی، اپنی بیوی کو نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں بھی 2 نمبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، عشر اب ہمارے اوپر یہ جیسے خاص ایونٹ ہے، آیا ہوا ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اسی طرح یہ عشر بھی، یہ بھی دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے لیے، ان صدقات کے لیے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان هذه الصدقات، فرمایا یہ جو صدقات ہیں فَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، یہ لوگوں کا میل ہی ہے، یہ مال کا میل ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ، یہ عشر، ٹھیک ہے۔ اور میرے آقا نے اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو عشر ہے، یہ نہ تو آل محمد کو دیا جا سکتا ہے، نہ محمد کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ دینا، یہ کسی مسلمان کو جو شریعت نے بیان کیا ہے مصارف میں سے ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو مالک کر دینا ہے مال کا۔ جو زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں اس کا مالک کر دینا ہے، جو عشر ہے اس کا مالک کر دینا ہے۔ وہ ہاشمی نہ ہو، ہاشمی کا آزاد کیا ہوا غلام نہ ہو، سادات کرام میں سے نہ ہو۔ اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو سید زادہ ہے وہ عام کسی کا صدقہ تو نہیں لے سکتا، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لے سکتا، لیکن اگر ایک سید کو دے تو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں دی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ سید کو دے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ کیا ہے یہ؟ ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل ہی ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کچھ یوں زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، چھوارے آئے ہوئے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چھوٹی عمر کے تھے، آپ نہ دوڑتے دوڑتے گئے اور ایک چھوارا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ سرکار نے جیسے ہی دیکھا نہ فرمایا، کخ کخ، اے حسن پھینک دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ کیوں صدقہ فطر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں؟ یہ سید زادوں کو نہیں لگتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کا مصرف نہیں ہے، ان کو اپنے پاکیزہ مال سے دیں، اپنے پاکیزہ مال، کیوں مال کا میل میرے آقا کی آل کو دینا ہے؟
اپنے پاکیزہ مال سے دے۔ اور ہمارے ہاں تو یہاں ہوتا ہے ایسا، عشر نکال کے وہ 10-15 من عشر دے کے پھر جناب میری وہ احسان بھی جتلا رہے ہوتے ہیں، میں نے جناب اپنے پیر کو اتنے من دے دیا، یہ پتہ نہیں دیا عشر ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ سید زادوں کو نہیں دیا جا سکتا، سادات کرام جو ہے وہ نہیں لے سکتے، آپ ان کو پاکیزہ مال دیں۔ اس کے جو مصارف ہیں وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور جو مصارف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ساتھ کے ساتھ ان کو دیا جائے، پھر ادا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ایک امام ایسا ہے جو شریف فقیر ہے یا مسکین ہے، کیا وہ عشر کی گندم لے سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے یا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو امام ہے شریف فقیر یا مسکین کی تعریف میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، عشر بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن دیتے ہوئے جو دینے والا ہے وہ عاجزی کا اظہار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ عالم کے اوپر یہ چڑھائی کے طور پر اور فخریہ طور پر کوئی اور سلسلہ ہی شروع کر دے، نہیں، بلکہ عاجزانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کتب میں کہ ایک جاہل فقیر ہے، جاہل فقیر اور مسکین ہے، اور ایک عالم فقیر اور مسکین ہے، تو ان دونوں میں سے کس کو دینا افضل ہے؟ فرمایا عالم کو دو، کیوں کہ اس میں دین کی بقا ہے۔ اگر وہ خوشحال ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ خوشحال ہوگا اور زیادہ محنت کرے گا اور کتابیں لے گا اور پڑھے گا اور مسلمانوں کی جہالتوں کو ختم کرے گا۔ سمجھ آ رہی؟ تو ایک طرف عالم جو ہے وہ فقیر اور مسکین ہے، دوسری طرف جاہل ہے، تو ان میں سے کس کو دینا افضل ہے؟ عالم کو۔ تو اگر امام شریف فقیر ہے، مسکین ہے، تو پھر اسے دیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام کو تنخواہ کے طور پر جو تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ دے دیں یا عشر دے دیں، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ تو اس کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ تو شریف فقیر کو آپ نے مالک کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کو شریف فقیر کو مالک کیا جائے گا، یہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے۔ تو بہرحال یہ بطور تنخواہ، بطور اجارہ امام کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، عشر کے حوالے سے چند چیزیں یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں صرف ایک بار فرض ہے، ایک بار دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کسی شخص نے پچھلے رمضان میں کام شروع کیا تھا، 10 رمضان کو کام شروع کیا تھا اور آج بھی 10 ہے، تو آج 1 سال پورا ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ اور کام اس کا ایسا تھا کہ جو صاحب نصاب ہونے کی مالیت سے زیادہ تھا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس سے زیادہ تھا یا اتنا تھا۔ تو اب کیا ہے؟ آج کے دن وہ اس کی دکان میں، اس کے کاروبار میں جتنے پیسے، ساروں کا حساب لگا کر، ٹھیک ہے، نفع ہے یا جو بھی ہے، اصل مالیت ہے یا اوپر والا نفع ہے، سارا ملا کر ٹوٹل کر کے اب 40 پہ تقسیم کرے تو جو جواب آئے گا یہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، یہ اس کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں صرف ایک بار فرض ہوتی ہے دینا۔ اور یہ کتنے ہی ایسے افراد ہماری مسجد میں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے گھر میں سونا ہوگا، چاندی ہوگی اور بھی مالیت ہوگی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو فقیر اور مسکین بنایا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جی ہاں، میں کتنے ایسے افراد کو جانتا ہوں، ہمارے ہاں یہاں جاننے والے ہیں، کئی بار مسائل بیان کیے لیکن نہیں زکوٰۃ دیتے وہ۔ محترم، ابھی جمعے کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے، اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا الگ سے پوچھنا ہے، آپ وہاں میری لائبریری میں آ جائیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ، ہم دین کی خدمت کے لیے۔ آپ اپنی کنڈیشن بیان کریں کسی عالم کے سامنے اور اپنی مالیت اور ساری چیزیں واضح کر کے بیان کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے، خدا را ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی مال ایک سانپ بن جائے اور پھر میرے آقا کے فرمان کے مطابق یہ کیا کرے گا؟ باچھوں سے پکڑے گا اور کھینچے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، جسے تو نے سنبھال کر رکھا تھا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا تھا۔ تو جو زکوٰۃ ہے یہ سال میں ایک بار ہے۔ اور عشر جو پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کو ہم عشر کہتے ہیں، یہ
جب بھی آپ پیداوار حاصل کریں گے، سال میں اگر کوئی شخص 4 مرتبہ پیداوار حاصل کرتا ہے، 6 مرتبہ کر لیتا ہے، 2 مرتبہ کر لیتا ہے، 1 مرتبہ کر لیتا ہے، ہر بار جب بھی اس نے زمین سے نفع حاصل کیا، ہر بار اس کے اوپر عشر دینا لازم۔ مثال کے طور پہ 3 ماہ میں اس نے مکی بیجی تھی تو وہ تیار ہو گئی 3 ماہ کے بعد، اب مکی سب کا کیا ہے جناب، اس کا عشر لازم ہے، دینا پڑے گا۔ اب مکی کے بعد اس نے کوئی اور فصل ایسی بیج دی، وہ 3 ماہ میں تیار ہو گئی، اس کا الگ سے دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ مکی سے جو دے دیا وہی ادا ہو گیا، نہیں، اس کا الگ سے دینا پڑے گا، ہر فصل کا الگ سے دینا پڑے گا۔ اب یہ کہ کس سے کتنا دینا پڑے گا، عشر جو ہے یہ کس سے کتنا دینا پڑے گا، تو وہ کھیتیاں، وہ پیداوار جس کو جو ہے نا پانی زیادہ، سارے یا زیادہ یا اکثر جو ہے وہ مل کے لگائے گئے ہوں، خرید کر لگائے گئے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو عشر ہے نا یہ 20واں حصہ ہے، یعنی اگر 20 من ہوئی ہماری گندم تو ان میں سے 19 ہمارے، اور یہ جو اوپر 20واں ہے نا یہ بطور عشر ہمارے اوپر لازم ہے دینا۔ 40 ہوئے تو پھر 2، ٹھیک ہے جی، 38 جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اگر جو کھیتی، جو پیداوار آپ زمین سے حاصل کر رہے ہیں، اگر کیا ہے کہ وہ پیداوار جو آپ نے وہ کھیتی پکائی ہے اس میں پانی جو ہے وہ کیا ہے، بارش کا ہے زیادہ، یا مفتی والا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے جو مفت میں ملتا ہے، تو پھر کیا ہے 10واں حصہ ہے، پھر 10واں حصہ دینا لازم ہے، یعنی 10 من میں سے 9 ہمارے اور 1 عشر کے طور پر لازم ہے دینا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسی طرح یہ جو ہے نا کھیتی، ہم کھیتیاں بوتے ہیں، یہ جیسے گندم ہے، کماد ہے، باجرہ ہے اور کپاس ہے، اس کے مکی ہے، اس کے علاوہ اور ہم باقاعدہ طور پہ جو چارہ جانوروں کے لیے اس کو ہم بوتے ہیں، اس کے اندر بھی عشر لازم ہے، نہیں نکالتے۔ آپ ذرا خود سوچیں، اگر ہم یہ سارے کے سارے، اس کا 1 ایکڑ ہے، 2 ہے، 10 ہے، 5 ہے، سارے کے سارے ہم اگر یہ اپنا عشر ہی نکالنا شروع کر دیں، ہمارے علاقے میں غریب رہیں گے کوئی؟ میں جانتا ہوں ہماری اس جو ہمارا گاؤں ہے نا، اس میں جانتا ہوں کتنے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 ایکڑ ان کی فصلیں ہیں، لیکن پتہ ہے جب عشر دینے کے لیے وقت آتا ہے 2 من نکال کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تم احسان نہیں کر رہے امام کے اوپر، کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اگر وہ مالک جو 1 من کے بدلے میں تمہیں 40 دے رہا ہے، وہ 1 من کے بدلے میں کچھ بھی نہ دے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو جو ہمارے اوپر لازم ہے یہ دینا پڑے گا، تو یہ نہیں دیتے۔ پھر اس میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی اب بعض اوقات ٹھیکے کے اوپر زمین لی ہوتی ہے تو اس کا عشر کون دے گا؟ دیکھیں، زمین کا مالک ہونا یہ عشر میں ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ عشر میں ضروری یہ ہے کہ عشر اس کے اوپر لازم ہے جو پیداوار حاصل کرے گا، جو نفع زمین سے حاصل کر رہا ہے اس نے عشر دینا ہے، نہ کہ وہ جو مالک ہے، جو ٹھیکے کے اوپر جس نے زمین لی ہے وہی عشر دے گا اس میں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، حصوں کی صورتحال ہوتی ہے کہ حصے دار رکھے جاتے ہیں، یا آدھا آدھا ہوتا ہے اس میں کہ آدھی فصل جو ہے وہ میری ہوگی، آدھی تمہاری ہوگی، تو پھر جتنی اس کے حصے میں آئے گی اتنا عشر اس کے اوپر لازم ہے، جو دوسرے کے حصے میں آئے گی اتنا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، پھر یہ کہ جب عشر آپ نے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ میں تو ہے نا کہ قرض نکالنے کے بعد اگر نصاب کے برابر یا اس سے زائد قیمت بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، قرض اس سے منہا ہوگا، نکالنا پڑے گا جو زکوٰۃ ہے۔ لیکن عشر میں اگر کوئی بندہ مقروض ہے اس کے اوپر بھی عشر لازم ہے۔ کوئی بندہ شریف فقیر ہے، مسکین ہے، لیکن پیداوار اس نے حاصل کی، زمین سے نفع حاصل کیا، کھیتی باڑی کی اس نے، اس کے اوپر بھی عشر لازم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے جناب میں تو اپنا قرض دوں گا تو پھر اس کے بعد نہیں، اس کو بھی دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ میں اور اس میں کئی چیزوں کا
فرق ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر عشر دینے والا جو شخص ہے، زمین سے پیداوار حاصل کرنے والا، وہ اگرچہ مقروض ہے پھر بھی عشر دینا پڑے گا، اگرچہ فقیر ہے، مسکین ہے، پھر بھی عشر دینا پڑے گا۔ اور آخر میں صدقہ فطر کے حوالے سے آپ کو چند مسائل عرض کر دیتا ہوں کہ صدقہ فطر یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، صدقات واجبہ میں سے ہے، تو یہ بھی ان کو ہی دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا عشر دیا جاتا ہے، فقیر، مسکین اور بقیہ، یہ 7 مصارف بنتے۔ اچھا، صدقہ فطر اس کی مقدار کیا ہے؟ اگر گندم سے آپ دینا چاہتے ہیں یا آٹے سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو سے 80 گرام کم، نصف سا، ٹھیک ہے؟ یا تو اتنی گندم اور آٹا دے دیں، یعنی زیادہ دے دیں، 2 کلو کر دیں، انشاءاللہ برکت ہی ملے گی۔ اگر یعنی اتنا ہی دینا چاہتے ہیں، نصف سا، تو نصف سا کا جو وزن بنتا ہے وہ ہے 2 کلو سے 80 گرام کم۔ اگر گندم اور آٹے سے دینا چاہتے ہیں تو پھر اتنا، اور اگر آپ جوں سے دینا چاہتے ہیں تو پھر وزن جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا، وہ سا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ تو 4 کلو سے 160 گرام کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر جو سے دینا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال جو صدقہ فطر ہے، احادیث میں مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں، چھواروں سے، کھجور سے، کشمش سے، تو بہرحال ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گندم سے اس کے حساب سے دیتے ہیں۔ اب یہ کہ احتیاطاً یہ صدقہ فطر کی جو مقدار بیان کی گئی ہے، اتنی گندم یا آٹا دے دیں، یا بقیہ چیزیں جو ہیں جو مقدار بیان کی گئی، یا اتنی کی قیمت دے دیں۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی جو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے مقرر کیا گیا احتیاطاً جو پیسوں کی صورت میں، نقدی کی صورت میں جو بیان کیا گیا ہے نا صدقہ فطر، وہ 150 روپے ہے ایک فرد کا۔ کتنے؟ 150 روپے، یہ احتیاطاً ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر وہ کوئی اتنی مقدار میں گندم یا آٹا دے دیتا ہے، اس کا بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاطاً علماء نے، فقہاء نے، مفتیان کرام نے اس کو جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ صدقہ فطر کے وہی احکام ہے میں نے پہلے عرض کر چکا کہ انہی کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ فدیہ، یہ جو اپنا ہوتا ہے نا روزے کا فدیہ، اس کے حوالے سے ایک بھائی نے کہا تھا کہ مسئلہ بیان فرما دیں۔ روزے کا جو فدیہ ہے نا، ایک روزے کا فدیہ، وہ ایک صدقہ فطر ہے، یعنی اگر گندم اور آٹے سے دیں گے تو پھر 2 کلو سے 80 گرام کم، ٹھیک ہے؟ اس کی قیمت، اس کے پیسے یا اتنے وزن میں آٹا یا گندم دے دی جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فدیہ روزے کا دے گا کون؟ تو فقہاء نے عموماً لکھا ہے، یہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، شیخ فانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اتنا بیمار، اتنا لاغر ہو گیا، مرض جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، صحیح ہونے کی امید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ روزے نہیں رکھ سکتا، روزے رکھے گا تو مزید وہ جو ہے اپنے صحت میں برے حال کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے نا شیخ فانی، اس کے حوالے سے اگر وہ روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو پھر ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے، اتنی گندم دینی ہوگی، یا کیا ہے آٹا دینا ہوگا، یا اتنی قیمت دینی ہوگی، یا پھر اگر جوں سے دینا چاہتا ہے تو وہ پھر دگنی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ لے گا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فدیہ نہ دے، وہ سردیوں میں روزے رکھے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا تو اس کے بعد دوسرا نہیں رکھ سکتا، تیسرے دن پھر روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے لازم ہے یہ لازم ہے اس کے لیے کہ ایک دن رکھے، ایک دن چھوڑ دے، پھر دوسرے دن رکھ لے، بقیہ جو بچ جائیں گے وہ گنتی اس سال میں جتنے رمضان کے روزے آئے وہ گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ تو اس کے لیے ہے نا کہ جو بیچارہ ایسی کنڈیشن میں پہنچ گیا اب رکھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر یہ شیخ فانی یا ایسا مریض جس نے فدیہ دیا، اگر وہ بعد میں تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر روزے اس کے لیے لازم ہے، دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ دوسرا مسئلہ کہ روزے میں خون ٹیسٹ کروانا، اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر روزہ رکھا ہوا ہے کسی نے اور روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرواتا ہے، بلڈ نکلواتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا،
ٹھیک ہے، بلکہ اتنا خون اگر نکال دیا جاتا ہے، بلڈ کسی کو نکال کے دیا جاتا ہے، پتہ ہے کہ یعنی اتنا زیادہ تو نہ نکال کے دیا جائے کہ روزہ بعد میں پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے، تو اس بلڈ نکلنے سے نا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹیسٹ کے لیے نکالیں یا ویسے اچھا جو نکل جاتا ہے تھوڑا بہت، یا ایک بوتل ویسے نکال کے کسی کو دے دی جاتی ہے۔ اور نمبر 2، افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟ یہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں نا، تو روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنی پہلے نہیں چاہیے۔ احادیث کو اگر دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جلد نمبر 10 میں غالباً فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دعائے افطار ہے نا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے احادیث بھی لکھی ہیں تو جن سے یہی اشارہ ملتا ہے، اور سنت یہی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، مروجہ دعا، یہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور روزہ کھولنے سے پہلے ماشاءاللہ آپ دعائیں کریں، کھانے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ بہرحال جو افطاری کی دعا ہے یہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اچھا، نمبر 3، یہ روزے میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں مسواک ہی کی جا سکتی ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، نمبر 4 یہ کہ فرض جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، ہاں یہ جیسے رمضان میں یہ عموماً مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز میں آیا تو اس نے فرض جماعت سے نہیں پڑھے، تو اب آگے جو وطروں کی جماعت ہونی ہے تو کیا وہ وطر جماعت سے پڑھے یا الگ سے پڑھے؟ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے فرض عشاء کے جو فرض ہیں وہ جماعت سے نہ پڑھے تو وہ کیا کرے، اب وطر جو ہیں وہ بھی تنہا ہی پڑھے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا کسی طرح کا، تو انشاءاللہ جمعے کے بعد ہم مسجد میں یہاں انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔